اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ایک ہی آیت ہے اتنی بڑی، اسی بڑی آیت بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ خلاصہ سن لو، اس میں ترجمہ ہے۔ جب یہ لوگ بنی اسرائیل کو آسمان سے روزی اترتی تھی نہیں، ان کو من اور سلوہ بغیر محنت کے 40 سال تک وادی تیہ میں، تو یہ لوگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے بولنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہیں دعا کر دو اللہ سے۔ کیا بول کر دعا کرنا ہے؟ ایک ہی قسم کا کھانا ہمیں کھاتے کھاتے بور ہو گیا۔ کچھ من اترتا تھا اللہ آسمان سے، شہد کے سر کا میٹھا ہوتا تھا دانے کی شکل میں، اور پھر پرندے آتے تھے، بٹیر پرندے کے پاس پکڑ لے کو بھلے کھاتے تھے، وہ کھا کھا کے میں بور ہو گئے، صبر نہیں ہو رہا ہے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر بس نہیں ہو رہا ہے، صبر نہیں ہو رہا۔ دعا کر دو، فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کر دو۔ کتنی مستی تو کوئی لوگوں کو، ہمارے رب کی گھر سے دعا، چلو ایک ہی کھانے کو انسان بار بار کھائے تو بور ہو جاتا، لیکن ان کے لیے بور ہونے کی کیا بات تھی؟ وہ انسانوں کا پکایا ہوا کھانا نہیں تھا، آسمان سے اترتا سو کھانا تھا۔ چلو اگر بور ہو گیا تو بھی پہلی بات تو بور ہوتا نہیں، آسمان کا کھانا زمین کا نہیں ہے وہ، لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے کھا کھا کر، تو ایسا بولنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہیں ہمارے رب سے دعا کر دو، کہ ہم سب مل کر دعا کریں گے، ایسا بولنا تھا۔ دیکھو کیا بول رہی، فادع لنا ربک، تم دعا کرو تمہارے رب سے۔ کتنی مستی ہے ان کو، ایسا بول سکتے نہیں فادع لنا، دعا کریں گے ہمیں، ربنا بول کر بول سکتے تھے نہیں، ہمارے رب سے دعا کریں گے، ربک تیرے رب سے تو دعا کر۔ کیا کہ اللہ سے تو تعلق نہیں ہے۔ اب مستی کی باتیں ہوتی ہیں، انسان جب کچھ اس کے پاس عہدہ پیسہ عیش آرام آ جاتا ہے نہیں، چڑھ جاتی ہے اسے ایسا۔ ان کو بچا لے کر وہاں سے فرعون کے ظلم سے چھٹکارا ان کو دلایا، اور پھر ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، وہاں سے ان کو نجات دلائے۔ وہ دشمن بھی مر گیا، خالی اسے ان کو وہاں سے بھگا لے کے نہیں، ان بھی مر گیا، انہوں بچ کو وہاں گئے، اور آسمان سے کھانا اتر رہا ہے، اور کیا منع ہے؟ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی رب سے بھی کوئی تعلق نہیں سرکا بولتی ہے، تمہیں تمہارے سے دعا کر لو بول کر۔ یخرج لنا، اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، زمین جو پیک پکاتی ہے وہ پیکا ہماری کو ہونا، ترکاریاں، اور پھر تنبت الارض من بقلها، ترکاریاں ہمارے کو چاہیے، وقثائها، زمین جو اگاتی ہے ترکاریاں ہونا ہمارے کو، وقثائها، کنکڑیاں ہونا ہمارے کو، فومیہا کے معنی مفسرین نے دو طرح کے کیے، ایک تو معنی فومیہا کا گیہوں سے کیے، دوسرا معنی لہسن کا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بیٹے، انہوں فرماتے ہیں ہاشمی زبان میں، ہاشمی لوگ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا خاندان، پردادا کا خاندان، تو ہاشمی لوگ فومیہا کا معنی فوم، اسے وہ لوگ گیہوں کو بولتے تھے۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بھی مفسر ہیں، صحابی نہیں ہے، تو انہوں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کی ہی ایک روایت سے کہ فومیہا کا معنی مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی لہسن ہے۔ بس دو معنی کو جو بھی ہو، لہسن ہو یا پھر گیہوں ہو، یہ لوگ چاہتے تھے ترکاریاں ہونا، کنکڑیاں ہونا، لہسن اور گیہوں ہونا ہمارے لیے، اور پھر عدسیاں ہمارے لیے، مسور کی دال ہونا، لال قسم کی ہوتی ہے، زیادہ کرناٹک میں استعمال کرتے ہیں اسے، ہمارے علاقے میں کم ہوتی ہے، کرناٹک والوں یہ دال زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، وہ بسولیہا، اور پھر پیاز ہونا ہمارے لیے، ایسا مزے کی چیزیں ہیں نہیں کیا، یہ چیزیں ہمارے بنا لوگ سوال کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے کیا بات تمہیں لوگ عمدہ چیزیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بغیر کسی محنت کے، زراعت بھی نہیں، محنت بھی نہیں، نوکری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ بغیر محنت سے اللہ اتارتا ہے عمدہ چیزیں، فرسٹ کوالٹی کی چیزیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یہ گھٹیا چیزیں تمہیں ہونا بولتی نہیں کیا ہوا ادنا، یہ گھٹیا چیزیں ہیں، بالذی هو خیر، وہ عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں یہ ہونا بڑی توبہ۔
بول کر انہوں بولنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بولنے کے بعد پھر ان کو وہی چاہت تھی وہ چیزیں کھانا بول کر, تو اللہ تعالیٰ طرف سے حکم آ گیا اہبطوا مصر, تمہیں کسی ایک شہر میں اتر جاؤ, فإن لکم ما سألتم, تمہیں جو پوچھے نہیں, یہ کنکڑیاں, لہسن, گیہوں, مسور کی دال, پیاز ہونا بول کر زمین پکاتی سو چیزیں تمہارے وہاں مل جاتی ہیں. کسی شہر میں اتر جاؤ, یہاں نکو, وادی تیہ میں نکو, کہاں جاتی ہے اتر جاؤ. وضربت علیہم الذلہ, تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کر دیا, ذلت کو ڈال دیا یہود پر, بنی اسرائیل پر اللہ نے ذلت کو ڈال دیا. والمسکنہ, اور محتاجگی کو اللہ نے پر ڈال دیا. مالدار بھی ہو یہ لوگ, پھر بھی ان لوگوں کے دل مالدار نہیں ہوتے ہیں, پھر بھی حرص ان کی ختم نہیں ہوتی ہے. انسان کبھی کبھار مالدار ہو جاتا ہے لیکن اس کا جی بھرتا نہیں, آنکھیں بھرتے نہیں بولتے نہیں, وہی پیٹ بھر جاتا کھانا کھا لے کو, لیکن آنکھیں بھرتے نہیں, وہ ان کا جی بھرتا نہیں تھا. وباءوا بغضب من اللہ, اور یہ لوگ کیا کریں, اللہ کا غصہ لے کر واپس لوٹے. ذالک بانہم کانوا, اب یہ اللہ کا غصہ ان کے پر کیوں ہوا, ذلت ان کے پر کیوں ڈال دی گئی, محتاجگی ان کے پر کیوں ڈال دی گئی, وجہ کیا تھی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو یہ لوگ انکار کرتے تھے, اللہ کی آیتوں کو, تورات کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے, انکار کر دیتے تھے. دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے, پیچھے انہوں جو ہونا بولے اللہ ان کو وہ دیا, پانی ہونا بولے پتھر کو مار کو پانی موسیٰ علیہ السلام نکالے, یہ نہیں وہ لوگ کو کھانا ہونا بولے آسمان سے اتارنے لگے اللہ سے, وہ ضرورت کی چیزیں تھی اللہ ان کو چاہت ان کی پوری کر دیا. لیکن یہ جو لوگ یہ کر رہی نہیں, یہ چاہت پوری نہیں کر رہی, سنو یہ نکو اللہ بول کر وہ بول رہی نہیں, اللہ ہم بھی چلو ایک حد تک مان لیں گے, دوسری چیزیں پکائیں گے, لیکن اب یہ جو باتیں ہیں کیا بولتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہو, نبیوں کو قتل کرنا ہو, ابھی اللہ کی نافرمانی کرنا ہو, نافرمانی پھر حد سے آگے بڑھنا ہو, یہ سب چیزیں اللہ کو برداشت, یہ شرارتیں ہیں. وہ ان کی چاہتیں تھیں, اللہ ان کی چاہتیں پورا کر دیا چلو بول کر, لیکن جب خباثت اور شرارت کرنے لگ گئے تو پھر برداشت نہیں ہوا. ایک حد تک مذاق ہو, ایک حد تک چاہت پوری ہو سکتی ہے, آدمی شرارت میں لگ گیا تو خبیث بن گیا تو پھر آدمی انسان برداشت کہاں ہوتا ہے. شرارت اور مذاق کا مطلب کیا ہے, دیکھو ایک سمجھانے کے لیے, دارالعلوم دیوبند میں آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ارشد منیر صاحب کے والد صاحب بابا, تو اس زمانے میں ایک آدمی, ایک سفیر آدمی تھا, مدرسے میں خدمت کرنے والا آدمی, حضرت کے واسطے گیہوں بنانے کو لا کو دیا, ٹھنڈ کا زمانہ تھا, تو لا کر ایک حضرت کے روم میں رکھ دیا. ایک حضرت کیا کرے, پورے حضرتوں کو دعوت دی ہے. اب لایا سو آدمی گھیوں حضرت مدنی کے واسطے. اب جب دعوت میں حضرت مدنی گھی دالے کو کھا رہے تھے, پورے حضرت آ رہے, اچھا لگتا نہیں بول کر کیا کر دیا, تمہیں دالو باغا کو دے دیے. وہ آدمی ان کو دیا, ان کی مرضی ہے, اور خود کھا سکتے ہیں یا ہدیہ کر سکتے ہیں یا ساتھ والوں کو, ان کی مرضی ہے. اب بعد میں انہوں خود حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کھاتے کھاتے حضرتوں کو بھی ڈالے. بعد میں وہ آدمی کو بولے, میں کھاتا تھا, آدمیاں ساتھ بیٹھ کو حضرت بھی چپ اچھا دیتا نہیں بول کر میں ان کو دے دیا بول کر بولتی, ان کے لیے میں تو مجھے غلط دیا, میں کیا کر دیا, ان کو مباح کر دیا, انہوں نے دالے کھاتے اور اچھا دیتا بول کر. یہ بات ہو گئی. دوسرا قصہ پیش آیا. دوسرا قصہ کیا, ایک مرتبہ ایک حضرت دعوت کیے تھے, دعوت کرنا تھا, بچے شاید دعوت کرنا تھا, مدرسے میں دعوت کا نظام تھا کوئی, تو بکرا تلاش کیے, بکرا نہیں ملا. ایک حضرت انہوں اپنا ایک بکرا پالتے تھے, بچے کیا کر دیے, بکرا کہاں نہیں ملا بول کر ایک حضرت پالتے سے بکرے کو لا کو ذبح کر کو دعوت دے دی. بعد میں جب وہ حضرت کو معلوم ہوا تو ان کو تکلیف ہوئی, تو حضرت مدنی, وہ حضرت جا کو حضرت مدنی, انہوں مدرسے کے حضرتوں کے بڑے تھے, صدر مدرس تھے, پرنسپال تھے, سمجھنے کے لیے بڑے حضرت تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ارشد مدنی صاحب کے بابا. تو وہ حضرت جن کا بکرا تھا, انہوں جا کو حضرت مدنی سے شکایت کر دی, حضرت بچے دیکھو میرا بکرا ذبح کر ڈالی ضبط کر. شکایت کرنے پر حضرت مدنی کیا بولتی, کیا بات تم ایسا کریں, کہتے ان کو بچوں کو پوچھتی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر بچے کیا بولتے, حضرت تمہیں بھی کیوں گھی کھانے کیا, تمہیں بھی تمہارا انہوں ایک دن کھا بولے سو, تمہیں سب کچھ لینے کیا. تو جب حضرت مدنی کیا بولتی, حول باپ, اس کا بدل ہو گیا. یہ وہاں جب کھلا دینے کا تھا تم کو میں, اب حضرت کا بکرا سب جگہ کھا لی, اس کا بدل ہو گیا, یہ چلو ہو گیا, ختم. اور ایک واقعہ ہوا, اور ایک واقعہ کیا ہوا, یہ باتیں تو کوئی اس میں یہ سب باتوں پر کوئی بچوں کو سزا نہیں دی ہے,
انہوں مذاق کی حضرت دل سے ان کو کھلا دیے، بچے کھلا دیے، مذاق اس کا بدلہ ہوگا ختم. اور ایک مذاق کیے بچے، مذاق نہیں، یہ تو شرارت کی ہے، خباثت کی ہے. بچے کیا کیے، ایک بچہ مر گیا کا قبول کو جنازے کی نماز کے واسطے لا لیے اسے. بعد میں جنازے کی نماز میں 2 تکبیریں ہو گئی، 4 تکبیریں ہیں کیا، 2 تکبیریں ہو گئی. 2 تکبیرات کے بعد میں جنازہ زندہ ہو گیا. 60 بچے زخمی ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی. جنازہ زندہ ہو گیا بولے تو آدمی ڈر کو مر جاتے نہیں، لوگ بھاگے شروع ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی. تو اس میں 60 بہت زخمی ہو گئے لوگ. اس میں ہی کیا 60 بچوں کو مدرسے سے نکال دیے، کئی کو نکال دیے. اور وہ پیچھے جو بکرا ذبح کیے تھے حضرت کا بکرا چھوڑ دیے وہاں، کیا بھی نہیں بولے. انہوں مذاق کیے، چلو اس کا بدلہ بول کر یہاں کئی کو بچوں نکال دیے، 60 بچوں کو. کیوں؟ اب وہ جو بات تھی وہ مذاق کی حد تک تھی، یہ بات مذاق نہیں تھی. یہ بچہ مر گیا نہیں تھا، مذاق کرنے کے واسطے لوگوں لاکھوں اسے جنازے کے واسطے لاکھوں یہ کر دیے، پھر بعد میں 2 تک ان کو چل گیا. وہ مذاق نہیں تھا، یہ شرارت اور خباثت تھی. اس لیے بچوں کو 60 بچوں کو مدرسے سے نکال دیے. مذاق جہاں کرنا وہاں کر لینا، آدمی ہر جگہ مذاق کرتا رہے تو یہ مذاق نہیں تھا ان کا، یہ شرارت تھی، خباثت تھی. تو خبیث آدمی کا جب مزاج بن جاتا ہے مذاق کا، تو جہاں مذاق کرنا وہاں مذاق نہیں کرتا، ہر چیز میں مذاق کرتا رہتا ہوں. یہ کئی کو وہ کئی کو دیوانہ کیا، یہ مذاق آدمی کا ہر جگہ مذاق کا مزاج بن جاتا ہے. جب آدمی کا مزاج مذاق کا بن جاتا ہے تو پھر اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. جب دل چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹے دل والا آدمی، چھوٹے ظرف والا آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پسند کرتا رہتا ہے، بڑی بڑی باتوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، بڑی بڑی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ بولتے اس پسند نہیں کرتا. ظرف چھوٹا ہے اس کا، بڑی بڑی چیزوں کو، بڑی بڑی باتوں کو برداشت سن بھی نہیں سکتا ان باتوں کو. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جو پیچھے بولے یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، اللہ ان کو ہونا جو ہونا بولے اللہ دیتے گئے ان کو. لیکن یہ جو نبیوں کو قتل کیے لوگ، یہ مذاق نہیں تھا، یہ ان کی چاہت نہیں تھی، یہ خباثت شرارت تھی ان کی. اللہ اس دن کو پکڑ کیا. اللہ ان کی پکڑ کیسا کیا؟ دیکھو ان کا گناہ، ایک تو نمبر 1 اللہ کی آیتوں کو انکار کرنا، نبیوں کو، دوسرا گناہ نبیوں کو قتل کرنا. صبح کے وقت میں دن کے شروع حصے میں 300 نبیوں کو لوگ قتل کر دیے. پھر شام کو شروع کیا کر لیے، شام کو پھر یہ لوگ آئیں کیا ترکاریوں کا بیپار شروع کر لیے. دن میں دیکھو تو اسی دن میں 300 نبیوں کو بلا وجہ قتل کر دیے، کوئی گناہ نہیں ہے. انہوں نبیوں کو قتل کرتے سو کوئی نبیوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور انہوں قتل کرتے سو گناہ ہے، بلکہ ان کو معلوم بھی ہے ہمیں نبیوں کو جو مار رہی نہیں کیا وہ گناہ ہے، ان کو معلوم، پھر بھی نبیوں کو قتل کر دیے لوگ. 300 نبیوں کو ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں. پھر اسی دن شام کو ترکاری کا بزنس شروع کر لیے. ایسے نافرمانی کر دی لوگ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کیا بلا گناہ کے. ذالک، یہ ان کی نافرمانیاں تھی. ذالک بما عصوا، یہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، صرف نافرمانیاں نہیں تھی، حد سے آگے بڑھتے تھے یہ لوگ. اس لیے اللہ نے ان پر ناراضگی نہیں، ان پر اللہ ذلت ڈال دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر اللہ ذلت کو ڈال دیا. وَالْمَسْكَنَةُ، اور اللہ ان پر محتاجی کو ڈال دیا. یہ لوگ دیکھو تو یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، پہلی بات تو کیا اس میں ذلت ڈال دیا اللہ ان کے اوپر. دیکھو دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی رہے ان کو عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے. دنیا ان کی عزت دل سے نہیں کرتی ہے، اور وہ لوگ عزت کے لائق بھی نہیں ہیں. دوسری بات، یہ لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے قیامت تک، ان پر ذلت رہے گی. اگر عزت ہونا کا تو پھر اسلام میں آ جانا ہونا. دوسری بات تو کیا ہے، ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر کیا بات ہے، ان پر ذلت ہے، یہ لوگ محتاج رہیں گے، تو پھر دنیا میں ان کی حکومت کیوں قائم ہے؟ دنیا ان کے ساتھ دینے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ ان کے ہامے لانے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ یہی بات ہے. ظاہری دکھتے سے جو عزت ہے یہودی لوگوں کو، وہ یہی بات ہے. ان کے پاس ذات خاص، ان کی اپنی ذات سے یہ لوگ عزت حاصل نہیں کر رہے. مال بھی خود انہوں اپنی طرف سے نہیں کما رہے ہیں. کوئی امریکہ ان کو ساتھ دے رہا ہے، کوئی اور ملک ان کو ساتھ دے رہا ہے، تو پھر یہ لوگ مال میں آگے بڑھنا ہے یا پھر کچھ اپنا پاور دکھانا ہے، یہ کر رہی سو. ورنہ اس وقت کی میڈیا رپورٹ یہ ہے، ایران کے پاس اتنی طاقت ہے 30 سال تک بھی اگر وہ لڑتا رہے گا اس کی طاقت ختم نہیں ہوگی. اس کی بمباری ختم، اس کے پاس جو طاقت ہے، کیا بولتے ہیں، اسباب کی طاقت ختم نہیں ہوگی. اس سال کے پاس کتنی طاقت ہے، اور تنگ ہو گیا ہے، وہ تنگ ہو گیا. وہ کتنی طاقت اس کے پاس. اگر امریکہ ساتھ چھوڑ دے جان نکل جائے گی اس کی، اور کوئی ملک اس کے ساتھ دینے والا ساتھ چھوڑ دے. بینکنگ کا جو سسٹم ہے اوپر جا کر انہی لوگوں کے پاس ہے اس کا سسٹم. اس کا اب یہ لوگ شروع کیے سوئی بولو
یہ لوگ کیوں شروع کیے ہیں؟ دجال آنے سے پہلے اس کے 25 منصوبے ہیں، اس کے پلانس ہے یہودیوں کے. انہوں آنے سے دجال آنے سے پہلے 25 قسم کے منصوبے یہ لوگ پورے کر کے رہیں گے. ان میں سے ایک پلان کیا ہے؟ مال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اب یہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں ان کا پھیلا ہوا جال ہے، یہ یہودیوں کا. دجال یہودیوں میں سے آئے گا. اب انہوں آنے سے پہلے اس کے لیڈر کے واسطے لوگ کیا کر رہی؟ یہ پورے منصوبے پورے کر رہے اس کے. اب یہ کئی کو شروع کیے سے لوگ. اصل مال یعنی کیا؟ اصل مال سونا چاندی 600. اس لیے حدیثوں میں فقہ کی کتابیں میں کیا آتا ہے؟ سونے کا نصاب کتنا ہے وہ پہلے وہ آنے کا زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہو، کوئی اور چیز کے لیے پہلے سونے کا نصاب کیا ہے، سونا کتنا ریٹ ہو، بعد میں پھر پیسوں کا نقد پیسوں کے حساب ہوتا ہے. تو اصل پیسہ سونا چاندی ہے. یہ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ بولو ہمارے کیا کر رہی ہیں؟ بولو اصل پیسہ انہوں لے لے کو ہمارے کو کاٹ ہاتھ میں ہمارے کو. اب یہ کئی کر رہی انہوں اصل پیسہ سونا چاندی اپنے ہینڈ میں کر لے کو ہمارے کو کاٹ تھما دے رہی. انہوں جب چاہے اس کاٹ کو انہوں بلیک کر سکتے ہیں. وہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ چال چلی ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ بینکنگ سے اگر ہٹ جائیں، ہٹتی کا کو بول کچھ، اس کے لیے بھی وہ بہانا، اس کے یہ کھولنا کا تو وہ ہونا کا تو یہ ہونا بول کر لگا رہی. سوچو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان لوگ بینکنگ سے جڑ جانا بولتا. اصل یہ راضی ہے ان کا. اگر پوری دنیا کے انسان اگر بینکنگ چھوڑ دیے انہوں مر جاتی ہیں، جان نکل جاتی ہے ان کی، ایک لمحہ زندہ نہیں سکتے ہیں. ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو 10 روپے ملنے کا 9 روپے 90 پر 9 روپے 8 نہیں مل گئے، یا 9 روپے 90 پر 9 پیسے مل گئے، 1 پیسہ نہیں ملا، خالی 4 نے میں سے 1 پیسہ نہیں ملا، مر جائیں گے وہ لوگ. اتنا مال کے بھوکے لوگ ہیں وہ لوگ، یہودی لوگ. ایسی ان کی وہی اللہ ان کو ڈال دیا نہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ذلیل ہو کر رہیں گے وہ لوگ. کوئی ان کو عزت نہیں کرتا ہے. والمسکنہ محتاج ہو کر رہیں گے وہ لوگ. محتاجی کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو ہاتھ میں ہے ان کے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن دل ان کا مالدار نہیں ہے. جیب تو مالدار ہے، دل مالدار نہیں ہے. اصل بات ہے حدیث میں ہے لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى عن النفس. حقیقی مالداری مسلم فرماتی ہیں دل کی مالداری ہے، دل کی بے نیازی، دل کا مالدار ہونا یہ حقیقی مالداری ہے. جیب کا مالدار، جیب میں پیسہ ہے لیکن دل میں پیسہ نہیں ہے تو پھر آدمی کا جی نہیں بھرتا. اگر دل میں پیسہ ہے اور جیب میں پیسہ نہ ہو آدمی ڈرتا نہیں کسی سے بھی. مطلب کیا ہے؟ دل میں پیسہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں پیسہ ہونے کا مطلب ہے آدمی مال ملا تب بھی بنداس ہے، مال نہیں ملا تب بھی ان کسی کے اوپر للچائی نظروں سے دیکھتا نہیں ہے. میرے پاس، اس کے پاس کیا ہے؟ جیب بھر پیسہ میرے پاس. یہ جیب کا مالدار ہونا ہے. دل کا مالدار ہونا کیا ہے؟ دل کا مالدار ہونا اس کے پاس اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے پاس 10 روپے کا پین ہے، سامنے والے کے پاس 10,000 کا پین ہے، جب بھی اگر اس کا دل مالدار ہوگا، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں گی تو اس کے پاس 10,000 کا پین ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے طرف دیکھتا بھی نہیں. ان دیتوں کو تو نکو بتائیں. یہ دل اگر مالدار ہوگا تو بندہ دوسرے طرف نہیں دیکھے گا، دوسرے کے مال پر بندہ حریص نہیں ہوگا. یہ لوگ ان کے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز بہت خراب چیز ہے. دل کا مالدار ہونا چاہیے، جیب کا مالدار نہیں. یہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے. قیامت تک وہ لوگ ذلیل رہیں گے، قیامت تک وہ لوگ محتاج رہیں گے. ہمارے مالوں کو لوٹنے کی، کاٹنے کی، مارنے کی فکر ان کو رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودیوں کی جو مزاج ہے اللہ ہمارے میں پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ